اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے اور جب سچائی اس کے پاس آئے تو وہ اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہ نیکوکاروں کی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو معاف کرے اور انہیں ان کی بہترین اعمال کی جزا عطا فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ اگر اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی جانب سے نقصان کو دور کر دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر کچھ رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ بس آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ یعنی اپنے طریقہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ اے رسول، بے شک ہم نے یہ کتاب سب انسانوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ آپ پر اتاری ہے۔ جو ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن کی موت ابھی نہیں آئی تو ان کی روحیں نیند کے وقت قبض کرتا ہے، پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کرتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع یعنی سفارشی بنا رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ سفارشی نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ ہی عقل و شعور رکھتے ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت پوری کی پوری اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب خدا کی توحید یعنی اس کی وحدت و یکتائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے دوسرے مزعومہ شرکاء کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یک خوش ہو جاتے ہیں۔ اب کہہ دیجئے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اور اے غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر و شرک کر کے ظلم کیا۔ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنی اور بھی، تو وہ یہ سب کچھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں، اور اس دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور وہاں ان پر ان کی کمائی کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اپنے علم و ہنر کی بنا پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، تو ہماری گرفت کے وقت ان کی کوئی کمائی ان کے کام نہ آئی، تو انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اس کے برے نتائج ان تک پہنچے، اور جو ان لوگوں میں سے ظالم ہیں ان تک بھی ان کی برائی کے برے نتائج پہنچیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ پر گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس بہترین کلام و پیغام کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، پیشتر اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مبادا کوئی شخص یہ کہے ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جراب میں کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا کوئی عذاب دیکھ کر یہ کہے کاش مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو میں بھی نیکوکار میں سے ہو جاتا۔ ہاں کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں مگر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔
اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور اللہ متقیوں کو ان کی کامیابی کی وجہ سے اس طرح نجات دے گا کہ انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، اور آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم پھر بھی مجھ سے غیر اللہ کی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہو؟ بے شک آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے اور ان انبیاء کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ اگر بے فرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے نبی، بلکہ آپ بس اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سب آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اور جو زمین میں وہ بھی سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ ایک دم کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو کچھ عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اس خدائی فیصلہ کے بعد جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے، لیکن ہم نے نہ مانا کیونکہ کافروں پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے تھے وہ گروہ در گروہ بہشت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم، یعنی سلام ہو تم پر، تم پاک ہو، اب تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور کہیں گے کہ سب تعریف اور شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں رہیں گے۔ کتنا اچھا صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش الہی کے ارد گرد اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب یعنی قرآن کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور بڑا جاننے والا ہے، جو گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور عطا و بخشش والا ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اللہ کی آیتوں کے بارے میں صرف کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کا مختلف شہروں میں آزادی کے ساتھ گھومنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلایا، اور ان کے بعد اور بہت سے گروہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو گرفتار کرے اور پھر شہید کر دے، اور ناحق طریقہ پر جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو شکست دے۔ سو انجام کار میں نے ان کو پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ اور اسی طرح آپ کے پروردگار کا یہ فیصلہ کافروں پر ثابت ہو چکا کہ وہ سب دوزخی ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستہ کی پیروی کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے پروردگار، اور ان کو ان ہمیشہ رہنے والے بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح اور لائق ہوں ان کو بھی بخش دے اور وہیں ان کے ہمراہ داخل کر۔
بے شک تو غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور ان کو برائیوں سے بچا، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا بس تو نے اس پر رحمت فرمائی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ جتنا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو، اللہ اس سے زیادہ اس وقت تم سے بیزار ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر اختیار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا، بس اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں خدا واحد و یکتا کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر کسی کو اس کا شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو علی شان اور بزرگ ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور ان نشانیوں سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پس اللہ ہی کو پکارو، اس کے لیے دین کو شرک و ریا سے خالص کرتے ہوئے، چاہے کافر نہ پسند کریں۔ وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی کو نازل کرتا ہے تاکہ وہ بارگاہ الہی میں حضوری والے دن سے ڈرائے۔ وہ دن جب لوگ ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی بات اللہ پر پوشیدہ نہ ہوگی، اور آواز آئے گی آج کس کی حکومت ہے؟ جواب ملے گا صرف اللہ کی جو واحد و یکتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور لوگوں کو اس دن قیامت سے ڈرائیے جو قریب آنے والا ہے، جس دن دل کھینچ کر گلوں تک آ جائیں گے اور وہ غم و غصہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی مخلص دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی مجرمانہ جنبش کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپاتے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ قوت کے لحاظ سے اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ طاقتور تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا، تو ان کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزے لے کر آتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے۔ آخر کار اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں یعنی معجزوں اور کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ سو جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی ہر تدبیر گمراہی میں رائے گاہ ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنی مدد کے لیے اپنے پروردگار کو پکارے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین یعنی شرک نہ بدل دے یا زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے ہر اس متکبر کے شر سے بچائے جو روز حساب یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بینات یعنی معجزات لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے تو اس کا کچھ حصہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، بے شک آج تمہاری حکومت ہے اور اس سرزمین میں تمہیں غلبہ بھی حاصل ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا اور اس سے ہمیں کون بچائے گا؟ مومن کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا میں تمہیں
وہی رائے دیتا ہوں جو میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی صرف اسی راستہ کی طرف کرتا ہوں جو سیدھا ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا، اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت ڈر ہے کہ تم پر تباہ شدہ گروہوں جیسا دن نہ آ جائے جیسا حال قوم نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا ہوا تھا، اور اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں چیخ و پکار والے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اے میری قوم، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی ہوئی دلیلیں یعنی معجزات لے کر آئے، مگر تم برابر شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا اب اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہی میں چھوڑتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ آیات الہی میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یہ روش اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک سخت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اسی طرح ہر منکر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنا یعنی بنوا، تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں تک پہنچ جاؤں یعنی آسمانوں کے راستوں تک، اور پھر وہاں سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس پر عمل بد خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر تدبیر یعنی چال بازی غارت ہی گئی یعنی اس کی تباہی پر منتج ہوئی۔ اور جو شخص ایمان لا چکا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ فائدہ ہے، اور مستقل قیام گاہ تو آخرت ہی ہے۔ کوئی برائی کرتا ہے تو اسے بدلہ بھی اسی کے برابر ملے گا، اور جو کوئی نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہ بہشت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، یہ کیا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ یقیناً تم مجھے ایسی چیز کی دعوت دیتے ہو جو نہ دنیا میں کارآمد ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ تم ان قریب یاد کرو گے جو میں آج کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ اپنے بندوں کا خوب نگران ہے۔ بس اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی تدبیروں اور چالوں کی برائیوں سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، اور اب تو دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑا بننے والے کہیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی ہی تخفیف کر دے۔ وہ جواب میں کہیں گے، کیا تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر تمہارے رسول نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اس پر دروغے کہیں گے کہ تم خود ہی دعا مانگو، اور کافروں کی دعا و پکار بالکل گمشدہ ہے یعنی اکارت جانے والی ہے۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، ان کے لیے دوزخ کا بہت برا گھر ہوگا۔ اور بالیقین ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو ایسی کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا جو صاحبان عقل کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی۔ آپ صبر و ثبات سے کام لیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور تہمت گناہ پر استغفار کرتے رہیے،
اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں آپ سے جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں تکبر یعنی بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ بڑا سننے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح ایماندار اور نیکوکار اور بدکار بھی یکساں نہیں ہو سکتے، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام اور سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم کدھر بہکائے جا رہے ہو۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ اور آسمان کو عمارت یعنی چھت بنایا، اور تمہاری صورت گری کی اور تمہاری صورتوں کو حسین و جمیل بنایا، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ غذائیں عطا کیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بڑا ہی بابرکت الہ ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی حقیقی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دوں، یعنی اس کا فرمان بردار بندہ بنوں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر نکالا، پھر تمہاری پرورش کی تاکہ تم اپنی پوری طاقت یعنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور عقل سے کام لو، یعنی خدا کی قدرت و حکمت کو سمجھو۔ وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں؟ وہ کدھر پھرائے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو جھٹلایا اور اس پیغام کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، تو انہیں بہت جلد اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور پاؤں میں زنجیریں، ان کو گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں لایا جائے گا، پھر آتش دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر شریک مانتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے خدا کے سوا کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ خدا اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اپنے مال و اقتدار پر اترایا کرتے تھے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ پڑے رہنے کے لیے۔ بس کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دیتے رہے ہیں، خواہ اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال ان سب کی بازگشت تو ہماری طرف ہی ہے، یعنی وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کے حالات آپ سے بیان کر دیے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ کے اذن یعنی حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت باطل والے خسارے میں رہیں گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کا گوشت کھاؤ،
اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی حاجت تک پہنچ سکو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، اور وہ اللہ تمہیں اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں دکھاتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں اور زمین میں اپنی چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی سب کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازاں و فرحاں رہے جو ان کے پاس تھا، اور انجام کار اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد و یکتا پر ایمان لاتے ہیں اور ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ بس ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں میں جاری ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہ گئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ یہ قرآن رحمان و رحیم خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں عربی زبان کے قرآن کی صورت میں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی ہے، بس وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ یعنی خدا بس ایک ہی الہ ہے، تو تم سیدھے اسی طرف رخ رکھو اور اس سے مغفرت طلب کرو، اور بربادی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ قیامت کے منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں تمام طلبگاروں کی ضرورت کے برابر 4 دن کی مدت میں صحیح انداز سے سامان معیشت مہیا کر دیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ پس اس یعنی اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے معاملہ کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت بخشی اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ اس خدا کی منصوبہ بندی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ بس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں اس آسمانی کڑک سے ڈرا دیا ہے جو عاد والی کڑک کی مانند ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو ہماری طرف فرشتے نازل کرتا، لہٰذا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ سو قوم عاد نے زمین میں ناحق سرکشی کی اور کہا کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اور نہ یہ سوچا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بڑھ کر طاقتور ہے؟ وہ ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، سو ہم نے ان پر خاص منحوس دنوں میں تیز و تند یعنی طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں زندگانی دنیا میں ذلت آمیز عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ رہے سمود، ہم نے ان کی رہنمائی کی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھے پن یعنی گمراہی کو ترجیح دی، بس ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے اور ہماری نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے اور پھر ترتیب وار کھڑے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے برخلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی،
اور وہ اپنی خالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور پھر اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔ اور تم گناہ کرتے وقت اپنے آپ کو اس بات سے چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ تمہاری اسی گمان نے جو تم نے اپنے پروردگار کی نسبت کیا تھا تمہیں تباہ کر دیا، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ بس اب اگر وہ صبر کریں بھی تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ خدا کو راضی کرنا چاہیں تو وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوا۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اور ان پر وہی بات ثابت ہو گئی، یعنی عذاب الہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ثابت ہے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے دوران شور و غل مچا دیا کرو، شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ ہم ان کافروں کو ضرور سخت سزا کا مزہ چکھائیں گے، اور وہ بدترین عمل کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور ان کی بدترین سزا دیں گے۔ یہ دشمنان خدا کی سزا ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ ان کے اس جرم کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دونوں قسم یعنی جنوں اور انسانوں میں سے وہ شیطان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں، تاکہ وہ پست ترین اشخاص سے ہو جائیں، یعنی ذلیل و خوار ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم اور ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور اس میں ہر چیز موجود ہے جو تم طلب کرو گے۔ یہ سب کچھ غفور و رحیم پروردگار کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل بجا لائے، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی خدا کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے، آپ بدی کا احسن طریقہ سے دفیہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور جس میں دشمنی تھی وہ گویا آپ کا جگری دوست بن گیا۔ اور یہ صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار انہی کو سکھایا جاتا ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں رات، دن، سورج اور چاند بھی ہیں۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اسی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو۔ اور اگر یہ لوگ تکبر کریں اور قبول حق سے انکار کریں تو جو فرشتے آپ کے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین جمود اور افسردگی کی حالت میں پڑی ہے، اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو جنبش میں آتی ہے، یعنی ابھرتی ہے، اور اس میں بالیدگی آ جاتی ہے، یعنی پھول جاتی ہے۔ بے شک جس نے اسے زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، یعنی انہیں الٹے معنی پہناتے ہیں، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن اور اطمینان کے ساتھ آئے۔ تم جو چاہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا، حالانکہ وہ ایک زبردست معزز کتاب ہے، باطل کا اس کے پاس گزر نہیں ہے، وہ نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ اس ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے جو بڑی حکمت والی ہے اور قابل ستائش ہے۔ اے رسول، آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے کہا گیا ہے، بے شک آپ کا پروردگار بڑا بخشش والا بھی ہے اور بڑے دردناک عذاب والا بھی۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا کر نازل کرتے، یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف یعنی کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور وہ ان کے حق میں نابینائی ہے، اور یہ لوگ بہرا پن کی وجہ سے گویا بہت دور راستہ کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ اور ہم ہی نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی تھی
تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ایک تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو شخص برائی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔